بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفيض فضلك رشدنا يا رب العالمين۔ عقیدہ طحاویہ کی کتاب الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اور ہم مراجعہ کر رہے تھے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج مراجعہ مکمل کر لیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھے تھے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی شرف والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم کا شرف کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے اس کا شرف کتنا ہے، اس حساب سے اس علم کا شرف ہم سمجھیں گے، قیاس کریں گے۔ تو چونکہ اصول الدین میں یا علم التوحید میں یا علم الکلام میں اگر آپ کہیں، یہاں پر جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو رہی ہے۔ تو شرف العلم بشرف المعلوم، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفات کے متعلق اور عقائد کے دفاع کے متعلق یہاں پر مباحث ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو تمام علوم اسلامیہ میں سب سے زیادہ شرف والا علم اگر ہے تو وہ علم التوحید ہے۔ اور چونکہ تمام جو بھی دوسرے علوم بھی ہیں، جیسے علم تفسیر ہے یا علم حدیث ہے، ٹھیک، یا علم فقہ ہے، یہ تمام علوم کا دار و مدار آپ جب پڑھیں گے یہ علوم، جب آپ اللہ پر ایمان لائیں گے، جب رسول پر ایمان لائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لایا تو پھر وہ علوم میں جائے گا ہی نہیں۔ تو اسی لیے وہ تمام علوم کا دار و مدار اس علم پر ہے، اسی لیے بھی یہ علم سب سے زیادہ اشرف ہے، اشرف العلوم علم التوحید۔ ٹھیک ہے، پھر ایمان، ہاں، مقلد، عقیدے میں تقلید ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو کسی ہوئی تھی، شروع میں ہوئی تھی۔ جی ہاں، فقہ میں تقلید ہے، عقیدے میں تقلید نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا تھا، کیا پڑھے تھے؟ ہاں، دلیل بغیر جانے کوئی عالم کی بات کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا۔ تو ہم کہیں فقہ میں یہ تقلید ضروری ہے، کیونکہ اب ہر ایک مسئلہ تو خود سے استنباط کرنے کے آپ اہل ہے نہیں، ہر کوئی اہل تو ہے نہیں، ٹھیک۔ لیکن عقیدے میں چونکہ یہ ہمارے اپنی ذاتی بلیفز، ہم ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آپ کے لیے ایمان نہیں لا رہا، آپ خود ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کہے تھے کہ ضروریات دین جو ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے معجزات وغیرہ وغیرہ جو ضروریات ہیں، ان پر ایمان لانے کے لیے کسی کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ وہ دلیل جانے۔ تمام عقیدے کے دلائل کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بنیادی عقیدہ اس کے دلائل آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ عقلی دلائل ہو چاہے وہ نقلی دلائل ہو، جس کی وجہ سے ایسا، مثال کے طور پر آپ کے والدین مسلمان ہیں، کل کے دن یہ نہ ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں کیونکہ میرے والدین ہیں، تو اگر وہ خدا نخواستہ مرتد ہو گئے تو کیا یہ بندہ مرتد ہو جائے گا؟ نہیں ہونا چاہیے ویسا۔ تو وہ کہیں گے کہ مقلد ہے۔ اگر بندہ مرتد نہیں ہوتا، اس کے مقلد یعنی جس کو دیکھ کر ایمان لایا تھا، تو پھر وہ تقلید میں نہیں آئے گا، وہ برابر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ تو علماء کا اختلاف ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ تقلید کرنے والا بندہ عقیدے میں گنہگار ہے، لیکن وہ ایماندار ہی ہے، یہ راجح قول ہے، ہم بات کیے تھے۔ لیکن ضروری ہے کہ عقلی دلیل یا نقلی دلیل پر آپ کو سمجھنا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے، آپ کا فرض ہے۔ پھر ایمان کیا بڑھتا گھٹتا ہے، اس پہ بات ہوئی تھی۔ ہاں، تو کیا مطلب ہے ایمان بڑھتا گھٹتا؟ محدثین فرمائے کہ بڑھتا گھٹتا، امام اعظم فرمائے نہیں بڑھتا۔ تو کیا ہے اس میں اصل کیا؟ ہاں، نہیں، تو اصل اختلاف کچھ ہے نہیں، ہم بات کیے تھے کہ امام اعظم فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں نہیں بڑھتا گھٹتا، مطلب یعنی خود بذات ہی ایمان یا تو ہوتا ہے یا تو نہیں ہوتا۔ اور جب محدثین دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ بڑھتا گھٹتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی میں، پرہیزگاری میں انسان جب بڑھتا گھٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ تو وہ ایمان کی شدت ہے، وہ نہ کہ اصل الایمان۔ اصل الایمان تو کبھی ایسا نہیں بول سکتے کہ آدھے مسلمان، آپ کہیں گے یہ، ہاں،
مسلمان ہے بندہ، ہاں ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، برابر، یا تو مسلمان ہے یا تو غیر مسلم، بیچ میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور کیا اعمال ایمان میں داخل ہیں؟ اس پہ بات ہوئی تھی. ہم کہے تھے کہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق القلب اور اقرار اللسان. وہ بھی اقرار اللسان بھی کچھ علماء فرماتے نہیں ہے ضروری، لیکن ماتریدیہ کہتے ہیں ضروری ہے، اور اشریہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے اقرار اللسان، لیکن عمل داخل نہیں ہے. ہاں اگر عمل میں ایسے کچھ اعمال دکھ رہے ہیں جیسے کہ کوئی حلال چیز کو کہہ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، یا حرام چیز کو حلال کہہ رہا ہے، یا ایسا بظاہر سمجھ میں آ رہا کہ وہ دین کا استخفاف کر رہا ہے، یعنی دین کو بالکل ہلکے میں لے لگا، اگرچہ کہ وہ صریحتاً کفر کا اظہار نہیں کیا، تو ہم کہیں گے دیکھو یہ اس قسم کا فعل یہ بظاہر سمجھ میں آ رہا کہ یہ بندہ کے اوپر اب حکم لگایا جا سکتا ہے کہ کافر ہو گیا. تو وہ بہت ریئر کیسز ہے، اکثر تو ایسا نہیں ہوتا. پھر اچھا، نبی اور ولی میں افضل کون ہے؟ نبی افضل ہے. کچھ پرانے زمانے میں کچھ تھے قدیم لوگ جو کہتے تھے کہ ولی افضل ہے، لیکن یہ کفر اور ضلالت ہے. اور اسرا اور معراج کیا ہے، اور کس سے انکار کرنے پر کفر ثابت ہوتا ہے؟ اسرا اور معراج کیا ہے اور کس کا انکار کرنے سے کفر ہوتا ہے؟ معراج یعنی جو رات کے اوقات میں جس سے حضور پاک علیہ السلام کو سیر کرائی گئی. جی. اسرا یعنی سفر مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. جی ہاں. اسرا و معراج. تو اسرا جو ہے وہ رات کا سفر ہے مسجد حرم سے مسجد حرام تک کا، اور معراج جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر پھر لامکان جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ لے کر گیا اپنے حبیب کو، ہم کو نہیں پتا، جو بھی ہوا ہم اس پر ایمان لائے. تو اسرا کا انکار کرنا یہ کفر ہے. کیوں؟ نص قطعی سے ثابت ہے قرآن میں سورہ اسراء. اور معراج کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا کیونکہ وہ ثابت ہے مشہور روایات سے. قرآن میں نص قطعی سے نہیں ہے تو نص ظنی سے ہے وہ، اس لیے معراج کا انکار کرنا کافر کفر نہیں ہے، لیکن بدعت کہلائے گا، کیونکہ بہت مشہور حدیث ہیں. انکار کرنے والا مبتدع کہلائے گا، کافر نہیں کہلاتا، گناہگار ہوگا. متشابہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے مفسرین اس میں کچھ فرمائے کہ اللہ کا دیدار ہوا، کچھ فرمائے کہ جبریل علیہ السلام. لیکن دیدار ہوا، ہم وہ آیات سے استنباط کرنا ضروری نہیں ہے، احادیث بھی ہمارے پاس ہے. تو علماء ہم پڑھے کیا ہے علماء کا موقف دیدار رب کائنات پر. سرکار کا دیدار ہوا، سرکار مشرف ہوئے. شروع میں کچھ تھا، صحابہ کے درمیان اختلافات تھے، کچھ اختلاف تھا، اس پہ بھی تعویل کر سکتے ہیں، ہم بات کیے تھے. لیکن معتمد قول یہ ہے اہل سنت کا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ چشم مبارک سے ہوا، سرکار کی جو سر مبارک میں ہے. اور ماتریدیہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ دل مبارک سے دیدار ہوا، یہ بات کیے تھے. اور اکثر ہم آج کل جو ہمارے بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اشعری قول ہے وہ راجح ہے، اگرچہ کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماتریدی ہیں، لیکن اکثر تو یہاں پر اشعری قول راجح ہے. باہر کچھ اور بھی اقوال ہو سکتے ہیں دوسرے علماء کے پاس، یہاں پر بر صغیر میں اشعریہ کا قول رائج ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں ہم کو کیا رائے رکھنی چاہیے؟ اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، جی وہ صحابی رسول ہے. جی ہاں، جو حضور سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے ان کی روح پرواز کی، وہ ہم کہتے ہیں صحابہ ہیں. اور بات یہ بھی نکلی تھی، کچھ سوال آیا تھا کہ فقہا کے پاس کچھ الگ تعریف ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم عرض کیے تھے
کہ فقہا چونکہ حدیث پہ کام نہیں کرتے، وہ فقہ لینا چاہتے ہیں. تو فقہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بار عمل ہوگا کوئی یا 2 بار عمل ہوا تو وہ نہیں لیتے. وہ دیکھتے ہیں کہ اصل عمل سرکار کا مستقل کا عمل کیا تھا، مداومت کے ساتھ جو عمل تھا، وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو فقہا کیا کیے، بہت تاریخ کو تنگ کرنے کی کوشش کیے. آپ دیکھیں گے کہ ہم فقہا کئی صحابہ میں سے بھی اختلاف ہے کہ کون فقیہ ہے کون نہیں فقیہ ہے. ٹھیک، شوافع بولتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ ہیں، لیکن دوسرے فقہا حنفیہ کہتے ہیں نہیں ہے، شروع کے بعد کے حنفیہ مان گئے اس بات. تو کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بعد میں آئے، کئی سالوں کے بعد بنے صحابی، اسلام قبول فرمائے. تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ. تو پچھلے کے زمانے میں ہم نہیں دیکھے، آپ نہیں دیکھے کہ کیا عمل تھا. تو اس لحاظ سے فقہا حنفیہ تھوڑے سے ٹائٹ ہے. تو ایسے ہی فقہا کہ اگر کوئی کہا ہے یہ کہ ہمارا جو تعریف ہے صحابی کی یہ تنگ ہے، تو وہ ان کے اس میں اغراض ہیں جو ان کے علوم سے وابستہ ہیں، ان کو پتہ ہے. لیکن ہم جب کہتے ہیں عقیدے میں جب پڑھتے ہیں ہم صحابی، اس سے مراد ہے ہماری ادب کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے، کس کا کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے، خاموش رہنا ہے نہیں رہنا ہے. تو اس زمرے میں ہم تعریف کو وسیع کر دیں گے. تو اس لحاظ سے جو اکثر علماء فرمائے ہیں وہ محدثین کے کی تعریف پر ہی، عقائد کے علماء کا بھی وہی قول ہے. ٹھیک. اور اہل بیت میں بھی ہم بات کیے تھے کہ اہل بیت میں اہل سنت کے پاس اہل بیت کون ہے، تو قرآن کی نص سے یہ سمجھ میں آتا ہے اہل سنت کے علماء کو کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں اور پنجتن پاک بھی اہل بیت میں ہیں. ہاں، خاص مرتبہ پنجتن پاک کا ہے کیونکہ احادیث میں خاص ان کے بارے میں متعلق کچھ روایات آئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں خاص ان کی ایک الگ اپنی شان ہے اور انفرادیت. لیکن دونوں اہل بیت میں داخل ہیں ہمارے لیے، خلافاً للشیعہ، شیعہ کا الگ قول ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا بچا؟ افضلیت پر بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارا معتمد قول کیا ہے اہل سنت کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل ہیں تمام امت میں. اور دلائل تو ہم نہیں گئے زیادہ اس میں، دلائل انشاءاللہ آگے بڑے کتاب میں پڑھیں گے. لیکن کچھ علماء کا یہ قول بھی رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت مولا علی ہیں، تیسرے نمبر پر ہیں، کچھ علماء کا کہنا ہے. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ مولا علی چوتھے ہیں اور حضرت عثمان تیسرے ہیں. یہ بھی قول ہے، اقوال ہے، الگ الگ اقوال ہے اہل سنت کے پاس. اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی، بہت چند ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام اقوال غیر معتمد ہے، ضعیف عقلیت ہے، بہت قلیل ہے، تو ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے. اکثر علماء کا جو قول ہے، جمہور، بلکہ اجماع کے قریب ہے وہ، اگرچہ کہ اجماع حقیقی نہیں ہے. وعلیکم السلام. تو ہم کہیں گے کہ ہمارا افضلیت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہی موقف ہے کہ سب سے افضل صحابی تمام امت میں وہی ہیں. پھر اس کے بعد مستقنزائی تفویض پر بات ہوگی پچھلی بار، تفویض تعویل بات ہوگی نا پچھلی بار، تفویض اور تعویل کا پچھلی بار بات کر دی اپنے، پچھلی بار بات کر دیے. تنزیحات مشترکن، ہاں الاختلاف، ہاں رؤیت اللہ تعالیٰ کی. ہمیں ابھی معراج کی بات ہوئی تو ہم بات کیے، معراج کی تو بات ہو چکی ہے، یہ تو ہم بات کر لیے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم قیامت میں جنت میں نہیں دیکھیں گے، معتزلہ بولتے ہیں. اہل سنت کہتی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کو بالکل دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ صرف نقلی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ عقل کی دلیل بھی ہے ہمارے پاس، اور ہم اس پر طویل گفتگو کیے تھے. معتزلہ کا وہاں پر کہنا غلط ہے، وہ بھٹکے ہوئے ہیں اس مسئلے پر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. آج آپ دیکھیں گے کہ وہابیہ بھی کچھ اس قسم کا کہتے ہیں. وہ معتزلہ سے بھی متاثر ہیں، ظاہریہ سے بھی متاثر ہیں، اور خوارج سے بھی متاثر ہیں، مجسمہ سے بھی، تمام ان فرقوں سے وہ متاثر ہیں. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ وہ غیر راجح ضعیف اقوال کو اپنا مذہب بنائے. اس لیے ہم کہتے ہیں من شذ شذ فی النار، کہ جو کوئی بھی ضعیف اقوال، شاذ اقوال کی طرف جائے گا تو وہ پھر اس کا دین میں اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، انحراف پیدا ہو جاتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معتمد قول کو ہی اپنانا چاہیے، ایک
عام آدمی کے لیے کوئی بڑا علامہ بن گیا تو اس کے لیے پھر الگ بات ہے کہ وہ تحقیق کر سکتا ہے، لیکن جو عوام الناس ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب کے لیے کیا ہے کہ ہم عوام میں داخل ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ جو معتمد قول ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس پر ہی ہمارا ایمان ہوگا، اگر ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو۔ اگر نہیں کہنا چاہتے تو بالکل کسی پر زور زبردستی نہیں ہے، وہ سنیت چھوڑ سکتے ہیں۔ دلیل علی ان علت الرؤیا، یہ بات ہو گئی۔ ہاں، استوا علی العرش کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی چھوٹی سی، تفویض متشابہات کے متعلق ہے کہ وہ اس کو الگ الگ معنی ہم بتائے تھے کہ قرآن میں الگ الگ معنی آئے ہیں کانٹیکسٹ کے حساب سے، تو ہم ظاہر جو معنی خلاف محکمات کے ہیں وہ اس کو ہم بالکل ترک کر دیں گے، اور جو کانٹیکسٹ کے حساب سے، سیاق کے حساب سے جو معنی سمجھ میں آ رہا، علماء اس کی تعویل کی ہے اگر تعویل کرنا چاہ رہے ہیں تو، ورنہ تفویض کرنا ہی سب سے اسلم طریقہ ہے۔ استواء علی العرش پہ اس پہ ایک پورا گفتگو ہوئی تھی ایک درس میں، آپ نہیں تھے 2 درس میں، ہے انشاءاللہ کافی بتانا چاہیے، نہیں ہوا تو پھر آپ کے پاس ہے۔ تفویض کرنا، متشابہات کا قاعدہ بتائیں گا اپن، کیا قاعدہ ہے متشابہات میں؟ جو ہمارا اہل سنت کا کیا موقف ہے، سنیت کا کیا موقف ہے متشابہات میں؟ کیا آپ غور و فکر کریں گے وہ آیت پر، کیا مطلب ہوگا اس کا، یہ ہوگا؟ ہاں، تو ظاہری معنی ہے اس کو ہم بالکل بازو کر دیں گے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ تفویض کا جو مذہب ہے ہمارا، آپ کہیں گے اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، مجھے نہیں پتا، ختم۔ وہ تفویض کا مذہب دیکھ لیے۔ اور ایک مذہب ہے تعویل کا۔ تفویض کا مذہب کیا ہے؟ سب سے سلامتی والا مذہب۔ تعویل کا مذہب ہے اگر کسی کو بہت ڈاؤٹس آ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا حضرت، آپ بولے مت سوچو، لیکن میں نے کو وسوسے آ رہے، ٹھیک ہے بیٹے، اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ ایک کانٹیکسچولی مجازی معنی، میٹافوریکلی اس کی ایک میننگ دے کے عقلی جواب، تو وہ حکمت والا جواب۔ عرش استوا کچھ آیت ہے قرآن میں، الرحمن علی العرش استوا، وہاں بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عرش پر مقیم ہے، اور اسی طرح یہ باتیں کرتے ہیں کہ امام شافعی سے بڑے مجتہد فرما کہ میں حاصل ہوں اس کا مطلب وہ بیان کرنے میں۔ جی ہاں، وہی تفویض ہے، وہ تفویض ہے، مجسمہ ہے، مجسمہ ہے۔ اسی سے ایک بات، میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس عقیدہ یہ ابن تیمیہ کا کہ اللہ عرش ایک اسٹیج کی طرح ہے، اسٹیج پہ وہ کرسی ہے، اللہ کی ماشاء سے کرسی سماوات ہے، آیت الکرسی کی کرسی ہے، تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ عرش پہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو عرش اور کرسی کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے جیسے میزان کی بات ہوئی نا سے پہلے، ویسے ہی عرش اور کرسی ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ کیفیت کیسی ہے، ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اہل سنت ہے، بس ہے، ہم ایمان لا لیے۔ اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ ایکچولی ایک فٹ سٹول ہے جس پہ پیر رکھتے نا، تو عرش بیٹھنے کی جگہ ہے ایک، مطلب اللہ تعالیٰ بیٹھتا نہیں ہے، ہم عرض کر رہے ہیں کہ وہ اس کی حیت کیسی ہے، وہ ہے آخر ہے کیا۔ تو علماء کچھ کوشش کی ہمارے اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں عرش جو ہے وہ بیٹھنے کی کرسی کی طرح ہے، اور جو کرسی جس کو کہا گیا ہے وہ ایک فٹ سٹول ہے جس پر ہم پیر رکھتے، چھوٹا چھوٹی چوکی کے ویسا، وہ اسٹیج کے اوپر، عرش کے اوپر نہیں، نیچے ہے، زمین پر ہے۔ ہاں، تو ہم کو پتہ نہیں لیکن کیا حیت ہے، کیوں ہے، مطلب کیسی ہے، وہ کیوں ہے، ہم کو نہیں پتا، متشابہات میں ہے، ہم بولے اللہ اعلم۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ عرش پہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور نیچے اترتا اوپر ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ عرش پانی پر ہے اور پھر عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں جی ہاں، حملۃ العرش، یہ سب چیزیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا جو کرسی جس کا یہ امام دلائل الخیرات میں امام جزوری ذکر کیے، جی، حملۃ العرش والکرسی، اس لوگوں پہ بھی ان کی فضیلت بیان کی اس نے، اچھا، کرسی اٹھانے والے، عرش اٹھانے والے۔ تو جو آپ بول رہے ہیں کہ اگر فٹ سٹول ہے کرسی، تو فٹ سٹول بھی اٹھانے والے ہیں، حملۃ العرش معلوم، کرسی کے بھی لکھا ہوا ہے، کرسی کا بھی دلائل تو ہوں گے، اگر ہے تو میں اس میں فی الحال پڑھانے زیادہ، لیکن ہوں گے، فرشتے ہوں گے اٹھانے والے، کیوں نہیں ہو سکتے، ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے۔ لیکن یہ عرش اور کرسی کا مقصد یہ ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں خدا بیٹھتا، خدا تو نہیں، تو ہم بولے نا یہ غلط عقیدہ ہے، بالکل منحرف ہے عقیدہ صحیحہ سے، ہم بولیں گے یہ گمراہیت ہے، بس ختم، گمراہی ہے، اس کی طرف جانا کا نہیں ہے۔ اور ایک
بات سننے میں یہ آتی کہ اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر قرآن پاک نازل کیا، اس کے بعد 22 سال کے عرصے میں جب سے حضور 23 سال میں جب سے حضور اعلان نبوت فرمائے مثال تک وقتاً نازل عرش پر نہیں ہے، وہ عرش پہ نہیں ہے، وہ بیت المعمور ہے، وہ البیت المعمور ہے، وہ جو کعبہ شریف کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور ایک کعبہ شریف ہے کہتے ہیں علماء، تو وہ ہے ہمارا موقف ہے وہ. تو وہاں پر نازل فرمانے کا مطلب وہاں پر ایک بار میں پورا قرآن نازل ہو گیا بیت المعمور پہ. فرشتوں کو معلوم ہو گیا نہیں، بیت المعمور پر وہاں پر پورا نازل ہو گیا ایک بار میں. اس لیے جو بولے ہمارے شب قدر میں، آپ بولیں گے شب قدر میں نازل ہوا تو پھر 23 سال چلانا تو ایک بار کیسا ہوگا؟ تو وہ ایک بار وہاں پر ہوا بیت المعمور پر، پھر وہاں سے سرکار کے قلب اطہر پر بھی 23 سال میں نازل ہوا. وہ ہے تو علوم القرآن میں انشاءاللہ کبھی بات کریں گے تو وہاں پر وہ سب باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ عقیدے کا تو نہیں ہوتا. اس سے پہلے جو میں آپ کو سوال پوچھا تھا وہ 6 دن میں جو کائنات ہاں 6 دن کا میرے کو بھی جواب نہیں ملا. ہمارے علماء سے بھی دیکھا تو انہوں نے بھی بالکل مطمئن نہیں ملا میرے کو. میں دیکھ رہا ہوں اس کو انشاءاللہ مطمئن بخش جواب نہیں ملا میرے کو بھی. متشابہات پہ پڑھنا ہے لیکن تعویل اگر کرنا ہے تو کیا کریں گے بلکہ سوچے سا. اور ایک چیز یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، لیکن حدیث میں مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ نور نبی کا نور جا کر پوچھتے ہیں کہ سرکار دنیا میں کائنات میں سب سے پہلی چیز کیا بنی؟ تو اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. یہ حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، لیکن قرآن میں تو یہ آیا کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اب یہ وہاں بھی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار کا نور میں سب سے پہلے قلم آیا دنیا میں، لوح پھر ایسا. دیکھیے یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ صرف یہ بیانات میں سنیں. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ایکچولی اختلاف ہے. وہابی ایکچولی اختلاف کی بات کر رہا ہے یہاں پہ. کچھ علماء کا ایکچولی اصلاً یہ قول ہے کہ سب سے پہلے جس کو تخلیق کیا گیا وہ قلم، لیکن پھر صوفیہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ قلم جو ہے وہ سرکاری سے الگ نام سے متشابہات ہے بلکہ فرماتے. اور وہ جو حدیث آپ فرمائے کہ لیکن ہمارے پاس اور حدیث بھی ہے نا، جیسے میں جب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو وہ حدیث بھی ہمارے پاس ہے. لیکن جو آپ جو حدیث فرمائے مصنف ابن عبدالرزاق کی سے نا وہ، ہاں جی ہاں، تو اس میں سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے، ہم عقیدہ پورا پڑھ لیے، اب میں آرام سے ذکر کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ عوام الناس ہوتے نا جو اب تک عقیدہ پڑھے ہوئے نہیں ہے تو آپ کو ہوتا تھا ارے سر کیا بول رہے پاشا آپ. لیکن اب میں عرض کر رہا ہوں، کھلا عرض کر رہا ہوں، وہ حدیث کا متن اگر آپ دیکھیں گے کنٹینٹ کھلا تجسیم نظر آ رہی ہے اس میں. آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ کے ٹکڑے ہو رہے، اللہ کا اگر نور ٹکڑے ہو رہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اعلیٰ حضرت فرمائے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نور سے نکل کے ایک نور بنا تو عقیدہ کفر ہے. اکثر جو بیان کیا جاتا ہے، کیا کوئی ایسا بیان کرتا جو آپ بھی فرمایا؟ اپنے نور سے فرمایا، اپنے نور سے. تو لوگ کیا سمجھتے پھر؟ اپنے نور سے شاید لوگ سمجھتے ٹکڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہی سمجھتے نا لوگ. ہاں یہی ذہن میں آتا کیونکہ عقیدہ آپ پڑھاتے نہیں. بیان بھی کیے حدیث کو تو صحیح سے سمجھانا، تشریح صحیح کرنا چاہیے، تو نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوتا ذہن میں ہمارے، ہم بھی وہابی کو گننے والے، ہم بھی تنظیم کر رہے، تو ہم کو سب سے پہلے سمجھانا، اگر بیان کرنا ہے حدیث کو تو سمجھا کر بیان کیا جانا چاہیے، صحیح تشریح بیان کیا جانا. ایگزیکٹلی ٹھیک، یہ ایک پہلی بات. دوسری بات، وہ جو حدیث ہے اس کی صحت پر بھی کمنٹری ہے. کچھ علماء فرمائے صحیح ہے، کچھ علماء فرمائے ضعیف نہیں، ضعیف تو دور کی بات ہے موضوع ہے. بولے مصنف عبدالرزاق کا ایک حصہ گم گیا تھا تو وہ حدیث نہیں ملی بولتے علماء، تو ہم کو تو نہیں ملی. کچھ علماء اس کو منسوب کر دیے مصنف عبدالرزاق سے فرما. تو یہ اختلاف پایا جا رہا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اختلاف سے باہر نکلنا، لڑائی جھگڑوں سے باہر نکلنا. جو بھی ہوں گی حدیث اگر ہے تو ہم ایمان لائے. ایسا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ افضل اگر ہے حدیث وہ میرا ایمان ہے، وہ مطلب جو بھی ہے میرا اس پر بھی ایمان ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیا مطلب. بیسٹ اصل طریقہ کیا ہے؟ تفویض کر دینا. لیکن لڑائی جھگڑے کرنا، ارے تم نہیں مارتے نور کو، بھائی ٹھیک ہے مت مانو صاحب، آپ کافر نہیں مانتے، آپ کو نہیں ماننا ہے. جمہور علماء تو فرمایا کہ سرکار مخلوق پہلے ہوئی، ٹھیک ہے آپ کو شاذ قول لینا ہے، یہ مسئلہ ہے. وہابی حضرات کا یہ مسئلہ ہے، پھر شاذ قول کو لیں گے. وہ انہوں فرمائے، 2 علماء 3 علماء فرمائے، 99% کیا فرمائے؟ نہیں لینا ہے، نور فرمائے نا.
نہیں لینا ہے, ہم کو وہ 2% لینا ہے, 1% لینا ہے جو فرمائے نہیں پہلا قلم. تو ٹھیک ہے آپ لیجئے بھائی, ہم کو اس پر جبر مت فرمائیے. آج بھی وہی ہو رہا, ہمارے سلف حضرات بھی یہ کرتے, ہمارے سب بڑے صغیر میں ہمارے کچھ حضرات تھے درگاہ والے حضرات, افضل اس مسئلے میں یہ کر رہے, وہ کچھ خاص اقوال لے کر آ کر فٹ کرنا, نہیں تم نہیں ماننا, جمہور کو فالو کرو, سلامتی اسی میں ہے. تو علامہ بننے بعد جب کرنا ہے جو کرنا ہے, اپنا عقیدہ بنا لو, آپ اپنا مذہب بنا لو, بھائی جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس حدیث کی اگر اب جس طرح فرمائے کہ راویوں کے اختلاف ہے, اس طرح سے کتاب میں اختلاف ہے, تو پورے کائنات کے اصل تو حضور ہے, سرکار کی وجہ سے ہی ساری کائنات وجود میں ہے. اگر خلا پہلے بنا, وجہ سے مطلب تخلیق کائنات تو کیا مطلب وجہ؟ ہم بات عقیدہ پڑھے ہوئے, اب میں آپ سے باریک سوال نہ کروں, وجہ کیا مطلب؟ یعنی کہ سرکار کے ہی یہ تمام کائنات میں سرکار ہے. یہاں پہ آپ جو پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں اس میں بھی وہاں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات بنایا. نہیں لکھے ہوئے سے نہیں ہے, لکھے ہوئے سے نہیں ہے, میں ہمارے عقیدے کی بات کروں فی الحال, وہاں بھی کو بازو کر دیں گے. آپ فرمائیں سرکار کی وجہ سے ہوا, اس کا مطلب بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو ضرورت ہے وجہ کی, تو پھر اللہ تو پاک ہے. ہاں, تو اس کا مطلب کیا ہے وجہ کا؟ یہ بھی مسئلہ پیدا ہوتا, عوام الناس میں سمجھتے کہ سرکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ, اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی وجہ کی؟ غرض ہے اللہ کے پاس کیا ایسی؟ غرض کا مطلب کیا ہے؟ کیا غرض کا مطلب کیا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں. غرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں تھی, آپ کو وہ چاہیے. کیا اللہ کو سب کہتے ہیں کسی کو نہیں تھی کوئی چیز؟ ہاں ٹھیک ہے, عقیدہ بننا ضروری ہے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ وجہ خلقت کائنات, کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا, پھر ہمارا مقصد بنایا سرکار, یہ مطلب ہے. یہ بھی دیکھیے, یہ بھی دیکھیے, یہ علماء اہل سنت یا علماء عقیدہ اور محدثین یہ روایت کو موضوع کہیں گے. صوفیہ کے پاس کیونکہ ان کو کشف ہوتا ہے, کشف کو آپ حجت نہیں بنا سکتے شریعت میں, نہ عقیدے میں نہ فقہ میں. وہ صرف جس کو کشف ہوا ان کے لیے حجت ہے, بس پرسنلی ان کے لیے, ان کو کچھ ہوا کشف, بس آپ کے لیے حجت. تمام پر وہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. وہ علماء فرمائیں گے کیا ہے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, عقیدہ کیا رہنا. تو وہ کچھ صوفیہ کو وہ حدیث ایسا لگا ان کو کہ وہ حقیقت ہے, تو ٹھیک ہے ان کے لیے حجت ہوگی انشاءاللہ. جب ہم بھی وہ درجے پر فائز ہوں گے, اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی فائز فرما دے درجے پر, تو شاید ہم بھی جب اس پر ایمان لا لیں گے. فی الحال ایک علمی اعتبار سے ہم اس پر ایمان لانا مشکل ہے, پرابلمٹک ہے. بات صوفیہ کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ میں نے جگہ جگہ خدا کو تلاش کیا لیکن خدا مجھ میں ہے, ایسے ایسے کچھ باتیں. تو باہر ان کو یہ اس چیز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, خدا مجھ میں ہے, مطلب یہ غلو تو نہیں ہو سکتا شریعت میں, غلو تو شرک ہے. لیکن نہیں دیکھیے, صوفیہ کے ایسے بہت کلام ملتے ہیں آپ کو. وہ فنا اور بقا کے جو مسائل ہے, وہ فنا انشاءاللہ تصوف کچھ اپن بیسک پڑھے تو اس میں ذکر کریں گے. وہ کیا ہوتا, بندہ ایک لیول پہ آتا, حق الیقین کی جو بات کرے اس میں اس کو ایسا محسوس ہوتا, ایسا فیل ہوتا کہ کوئی چیز کا وجود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے, انہیں بھی نہیں ہے, صرف اللہ ہے. ہاں تو انہیں پھر بولتا میں یہ ہوں, میں ہوں, اللہ ہوں. تو یہ باتیں کیا ہے, ہم اس کو ظاہر پر نہیں لے سکتے, سمجھنا پڑتا ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں کس حالت میں فرمائے. یہ اب دیکھیے ایسا آپ اور میں عقیدہ پڑھ رہے ہیں, علم الیقین پہ درجے پہ ہیں ہم کیا کیے, مخلوق کو دیکھ کر ہم لاجیکلی عقلی طور پر ہم استنباط کیے کہ اللہ ہے, مطلب سامنے والے کو بتانے, ہم کو ضرورت تو نہیں ہے ویسے, سامنے والا ایتھیسٹ آیا, اس سے بات کرنا ہے عقلی اعتبار سے, تو کیا کیا ہم, دیکھو بیٹے مخلوق ہے, دنیا ہے, تو اللہ ہے بلکہ ہم تفسیر ایک ہماری دلیل ہے. صوفیہ کا الٹا حصہ ہے, وہ دیکھتے کہ اللہ ہے, اچھا تو پھر بندے بھی ہوں گے, دکھ رہے نہیں میرے کو, الگ بات, مخلوق بھی ہوں گی مجھے دکھ رہی نہیں, الگ بات ہے, تو اس کو دکھ رہا ہے نہیں کچھ بھی سوائے اللہ کا. یہ سب مسئلے ہیں, یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم کو چاہیے بھی نہیں کہ ہم اس میں پڑھیں, کیونکہ ہم اس کے ابھی لائق ہی نہیں بات کرنے. وہاں بھی کچھ کہے
تو ہم کو خاموش رہنا ہے. بھائی ہمارے علماء سے بات کر لیجیے, صوفیاء سے بات کر لیجیے, ہم سے مت بات کریے, ہم بیچارے ابھی سیکھ رہے ہیں, عقیدے میں پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس میں پڑھیں گے نہیں. کیونکہ کیا ہوتا, وہابی کو گننے جا کے آپ کیا کرتے, کبھی اصلا اپنے عقیدے کو گن دیتے ہیں, غلطی ہو سکتی ہے, خطرناک ہے. ہم سوچتے ہیں وہابی کو غلط بول رہا, جبکہ صحیح بولتا ہوں اس بات. آپ کو معلوم نہیں, آپ بولتے ہیں ارے وہابی ہے تو سب غلط بولتا ہوں گا, نہیں ہے ویسا, سمجھے آپ. تو علم اب آپ دیکھیے ایسی حالت ہو گئی, ہمارے لوگوں میں ایک ایسا خیال بیٹھ گیا کہ توحید ایک بالکل نچلی چیز ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, ہم بنیاد ہے. مسلمان کیسا بنتے آپ, پھر لوگوں میں کیسا ذہن بیٹھ گیا, توحید توحید کیا کر رہے ہیں یہاں تم, وہ غلط ہے. متنفر اس لیے ہوئے کیونکہ ہم پڑھتے نہیں. اب بیان بازی میں مسائل ہیں ہمارے. توحید میں بھی ابن تیمیہ جو ہے 3 سے کر کے الوہیہ, ہاں وہ بات کرے نا, اپن بات کرے نا, جو کہ اپنے کتابوں کسی کتاب میں اپنے نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اب شیخ ابن تیمیہ فرمایا ان کا, ہم غلط ہے بولتے ہیں, ہم ان سے بالکل عقیدے میں خلاف ہیں. تصوف میں تھے ہوں گے حنبلی, مسئلہ یہ ہے حنابلہ کا, ہمارا حنابلہ کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا, تو ہم اس لیے بولے حنابلہ میں کچھ ہیں جو بالکل صحیح تھے اور کچھ ہیں تھوڑا منحرف ہو گئے بس. خیر, تو یہ ختم کر دیں گے جلدی. کیا ٹائم ہو رہا بھائی, کتنی دیر ہو, آدھے گھنٹے کے قریب ہونے. اور اتنی اس میں لکھا ہوا ہے ٹائم, کتنا ٹائم ہو رہا اس میں, نہیں آ رہا ٹائم اس میں, تو نہیں آ رہا, آدھا گھنٹہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو بھائی پھر میرے خیال سے یہاں پر ختم کر دو جلدی. عذاب قبر پر ہم سب پر ایمان لائے, ہو گیا. ہاں سمیات ہے, پورا سمیات ہے, اس پر ہم کا ہمارا سب کا ایمان ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام پر کا آنا, وہ سب السرات, وہ سب. اور وہ بات ہوئی تھی ہمارے امام مہدی علیہ السلام پر بات ہوئی تھی کہ امام مہدی کو امام طحاوی ذکر نہیں فرمائے, چونکہ ہم بات کیے تھے وہ چونکہ بہت زیادہ مختلف ہی مسئلہ ہے, بہت زیادہ علماء کا اختلاف ہے. کیونکہ جو روایات میں تفصیلات آتے ہیں وہ ضعیف روایات, اور جو روایات میں تفصیلات نہیں ہے, مبہم ہے, وہ روایات بالکل صحیح ہیں. تو اس لیے کیا ہے, علماء کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, کیا قصہ ہے آخر امام مہدی کا. تو اس حساب سے امام طحاوی ذکر نہیں فرمایا. تو یہ بڑے کتب میں انشاءاللہ ہم جب جائیں گے تو اس میں تھوڑی بات وہی نہیں, امام مہدی پر ہی, امام مہدی آنے والے ہیں نہیں آنے والے, اسی پر بات ہو رہی کہ جو روایت کلیئر کٹ ہے وہ ضعیف ہے, اور ہاں, اور جو روایت کلیئر کٹ نہیں ہے, کلیئر ہے, وہ صحیح ہے. یعنی سوری, جو روایت مبہم ہے وہ روایت صحیح ہے. تو مطلب روایت سمجھ میں نہیں آ رہی, دلالت میں متشابہ ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ روایت صحیح ہے. اور جو روایت کلیئر کٹ سمجھ میں آ رہی, محکم روایت ہے, وہ روایت ثبوت میں دیکھے تو ضعیف ہے. وہی تو عرض کر رہا ہوں, کیا عرض کیا میں بھی, ان کی جو جانکاری ہے وہ ضعیف ہے, یعنی کہ جو ان کی ڈیٹیلز آتی ہیں حدیثوں میں, جس حدیث میں ڈیٹیلز کلیئر کٹ دیے جا رہے تفصیلاً, وہ حدیث ضعیف ہے. اور جو حدیث میں کلیئر کٹ کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آنا کیا ہو رہا آخر, وہ صحیح ہے. تو وہ انشاءاللہ کبھی تفصیل اگلے کتب میں ہم دیکھیں گے اگر ہو سکا تو, ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا مختلف فی مسئلہ ہے, اس لیے ہم حافظ ذکر ہی نہیں فرمائیں, ٹھیک ہے. ہمارا یہ عام عوام الناس کا آپ رکھیے, ہے امام مہدی آنے والے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے, کوئی انکار کیا تو اس کو آپ نہیں بول سکتے بھائی تو سنی نہیں ہے, یہ ہے مطلب اس کا. تو ایسا نہیں بول سکتے کہ آپ امام مہدی کا انکار کر دیا آنے والے, تو سنی آپ سنیت سے باہر نکل گئے, ایسا نہیں بول سکتے آپ. امام طحاوی ذکر نہیں فرمایا اس کا, کیونکہ اتنی امپورٹنٹ بات ان کو نظر نہیں آئی. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا مسئلے ہیں اس کے آگے کبھی کتب میں, ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا بھائی تقریباً میرے خیال سے قضاء و قدر, تقدیر کے اوپر بھی بات ہوئی تھی ہماری میرے خیال سے, اور ضرورت نہیں ہے, جا کے دیکھ سکتے آپ حضرات. اور تحقیق قول, ہاں کسب خلق, اللہ تعالیٰ ہی تمام تخلیق فرمانے والا ہے. فاعل حقیقی کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں, ہم بظاہر دکھتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے براہ راست. کوئی ہم کو طاقت نہیں مل رہی کہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے, اللہ کو اختیار دیا ہے, اختیار دیا ہے, وہ تو تقدیر کی بات ہو رہی ہے. ایکچولی کون کر رہا, سب اللہ ہی کر رہا. ہم
اب میں اٹھایا تو ہم بظاہر بولیں گے کہ آپ اٹھائے پاشا، آپ اٹھائے پین. حقیقت میں کون اٹھایا ہے؟ فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، فاعل کون ہے؟ حقیقی فاعل کون ہے؟ اللہ اللہ ہے. تو ہم ابھی صرف بولنے کے باتوں میں ہیں، ہاں ایمان لا لیا بھائی اللہ ہے. صوفیہ ایکچولی ایکسپیرینس کرتے اس کو، تو اس لیے وہ بولتے اللہ ہے خالی اور کوئی بھی نہیں ہے. میں جو بھی حکم اور جو بھی کام کروں یعنی اللہ مجھ سے کروا رہا ہے. یہاں پر اللہ کر رہا. ہاں وہ سب بات کیے تھے اپن تقدیر کے بیان میں. لیکن اب جو اللہ کر رہا ہے یہ تو وہ لوگ بولیں گے علو ہو گیا، یہ تو انسان میں کیسا اتر گیا یہ. ہاں وہ تو آپ جا کے پیچھے کے درست دیکھیے، پورے دیکھیے کیا بات تھی تقدیر میں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ہم کسب کرتے، ہم کماتے، ہم ایکوائر کرتے فعل کو. ہم ایکچولی کریٹ نہیں کرتے فعل، ہمارا ایکشن ہم کریٹ نہیں کرتے، ہم خالی ایکوائر کر رہے، کسب بولتے ہیں علماء عقیدہ. اللہ خالق ہے، خالق الافعال اللہ ہے، تو وہ فاعل ہے ایکچولی. وہ فاعل ہم میں اتار دیا فعل کو، تو ہم بظاہر ہم بولتے کہ آپ کرے فلاں، آپ یہ کام کر دیے، لیکن ایکچولی وہی کیا. ٹھیک ہے، فعال لما یرید ما لا یکون الا ما یرید. ٹھیک ہے، اور یہ ہم خالی یہاں پر مراجعہ کر رہے ہیں اور زیادہ جانے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، میرے خیال سے یہ کافی ہے. الحمدللہ اخلاق طاہرہ کا ریویژن بھی مکمل ہو گیا. اب ہم ہمارے فقہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. فقہ میں آج نجاست کا بیان ہے ماشاءاللہ، تقریباً مکمل ہونے پہ آ رہی. طہارت کا باب ہو گیا، وہ ہو گیا نا، معذور کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا تھا. تو نجاست کے ٹائپس. ماشاء اللہ اتنا ہو گیا، پھر بھی اتنی موٹی کتاب ہے بھی پڑھنے کی. ابھی کتنا ہوا بھائی؟ سیکھ تو چلنے والا ہے. ابھی طہارت چھوٹا ہے، صلاۃ کا جو ہے نا نماز کا سیکشن وہ سب سے بڑا ہے. پھر چھوٹا زکوٰۃ چھوٹا ہے، صوم چھوٹا ہے، حج تھوڑا سا بڑا. پھر آخر میں آپ کو اضحیہ آتا، قربانی کے مسائل، وہ سب اور بھی دیکھیں گے. ہنٹنگ، صید، آپ اللہ بسم اللہ اللہ بول کے تیر مار سکتے. پرندے کا شکار کر رہے ہیں، کوئی جانور، کون سا جانور کا شکار کر سکتے، کون سا نہیں کر سکتے، وہ سب دیکھیں گے. خالی مطلب مار دیے تو وہ گوشت خالی مار دیا مطلب وہی تو کس کو کر سکتے آپ؟ اب بکری سامنے کھڑی ہوئی ہے، تیر کا من سے پھینک کے ماریں گے کیا اس کو؟ بسم اللہ اللہ پھینک کے نہیں مار سکتے. تو ہم جب تفصیلی بات وہاں پر بھی ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ. امام شرم لالی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، کیا فرما رہے ہیں؟ types of filth and purification from them. Filth, najasa, these are two types. Heavy, mughallaza, and light, mukhaffafa. ہاں ٹھیک ہے، نہیں رک جائیے یہاں، رک جائیے. تو تو نجاست کے کتنے اقسام ہیں؟ پہلے دو ہیں. اچھا، نجاست کے حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اور ایک ہوتی نجاست حکمی. کیا بولتے اس کو؟ نہیں خفیفہ نہیں بولتے، نجاست حکمی کو بولتے حدث بولتے. یاد ہے نا؟ پہلے بھی کہیں آیا تھا، نہیں بولنا ایسا. جی ہاں، حدث. تو نجاست حکمی جو ہے وہ ایکچولی نہیں رہتی. جیسے وضو ٹوٹ گیا، کہاں ہے گندگی؟ دکھ رہی؟ نہیں دکھ رہی. ہم بولیں گے بظاہر کوئی حقیقی نجاست نہیں ہے وہاں، لیکن آپ کی حالت اب ایسی حالت میں آ چکے ہیں آپ کہ آپ کو ہم کہیں گے کہ آپ نجاست حکمی آپ کو لگ گئی. جو ہم حالہ بتا رہے تھے نا، وہ نجاست حکمی لگ جا رہی ہے. تو حدث، تو اس کا بیان ہوا نہیں ہوا؟ ہو چکا. اسی لیے اب امام شرم بلالی کس میں ہوا؟ یہ وضو، غسل، وہ سب باتیں ہوئے. تو نجاست حکمی کا کام تمام حقیقت پہ آئی. حقیقی کا مطلب گندگی ایکچولی آپ کو دکھ رہی جسم پر یا کہیں لگی ہوئی ہے. تو اس میں دو قسم کے ہیں. کیا ہے؟ ایک ہاں مغلظہ یا غلیظہ بولیے، اور نہیں میں بولتا ہوں خفیفہ یا مخففہ. ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق
یہ ایسا مت سمجھیے کہ دونوں میں کچھ بڑا فرق ہے کہ ایک پانی میں گر گئے تو پانی گندا نہیں ہوتا، دوسری گر تو گندا ہو جاتا، ایسا نہیں ہے. دونوں بھی گر گئے پانی میں تو پانی کے مسائل پڑھ لیے ہم، پانی گندا ہو جاتا. ایک قطرہ بھی گر گیا تو ہم دیکھیں مائع کثیر اور ایک مائع قلیل رہتا. مائع قلیل میں اگر ایک قطرہ بھی گندگی گر گئی کیا ہوتا؟ پورا پانی خراب. تو مغلظہ ہو یا خفیفہ ہو، کون سا بھی گرو، ایک خطرہ بھی گر گیا تو پانی خراب. تو ہم یہاں پر جو امتیاز و تمیز ہو رہی ہے یہاں پر وہ اس لیے ہو رہی کتنا نماز میں آپ کو اگر گندگی لگ جائے تو معاف ہے، کتنی مقدار معاف ہے. تو مغلظہ میں بہت کم مقدار معاف ہے، خفیفہ میں تھوڑی سی زیادہ مقدار معاف ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ روایات جو ملے ہیں ہمارے ائمہ کو وہ تھوڑے سے ٹکراتے ہیں. تو جس میں ٹکراؤ نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کلیئر کٹ سمجھ میں آ رہا کہ گندگی ہے، تو ائمہ فرمائے ہمارے حنفیہ کہ یہ مغلظہ ہے. جس میں ان کو دکھا کہ کچھ اختلاف نظر آ رہا، یا جیسا دکھا کہ ایک حدیث میں اس کو پاک کہا جا رہا اور ایک روایت میں اس کو ناپاک کہا جا رہا، تو تضاد پیدا ہو جا رہا، تو اس حساب سے ہمارا ائمہ خفیفہ کہہ دیے. گندگی ہے لیکن خفیف ہے. ٹھیک ہے. امام اعظم اور امام صاحبین کا الگ الگ حوالے میں خالی پورا عرض کر دیا. تو مغلظہ کو کم سے کم اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گئی، ہم دیکھیں گے کیا ہے مغلظہ، میں عرض کر دوں. تو یہ آپ کو ایک درہم، تو درہم یعنی کوئن، درہم کس کو بولتے؟ سلور کوئن. سلور کوئن. دینار مطلب سونے کا سکہ، سونے کا سکہ اور چاندی کا سکہ، چاندی کا سکہ درہم. درہم کے اتنی الٹا لکھ دیں، درہم کے اتنی مقدار ہے اس میں. یعنی اگر آپ ایک اس میں دو ایک سالڈ، اگر گندگی سالڈ ہے، میں خالی اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، اور ایک ہے لیکوڈ. اگر سالڈ ہے تو ایک درہم کے نہیں دیکھیں گے آپ، اس کو 4 to 5 گرامز معاف ہے. گندگی اگر کپڑوں کو جسم کو لگ گئی یا جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر لگ گئی، مکان دائرہ نہیں ہے، میں بولتا ہوں دائرہ اس کو لگائیے. ہاں سلور کوئن نہیں اس کو لگائیں گے سلور کوئن. یہاں پہ بائی ویٹ، سالڈ ہے تو ویٹ دیکھیے، خالی اندازہ لگائیے ویٹ کتنا ہوگا اس کا ویٹ. لیکن اگر وہ لیکوڈ ہے گندگی مائع، تو اس کو ہم دیکھیں گے درہم کے اتنا. آپ کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں آپ دکھ رہا نا، یہ ہاتھ میں پانی لئیے اور پورا ہاتھ کو سیدھا اسٹریچ کریے، تھوڑا پانی بچا ہوا رہتا ہے ہتھیلی میں، وہ ایک درہم ہے آپ کے لیے. جتنا بھی پانی ہے اتنا معاف ہے. تو وہ اراؤنڈ سرکمفرنس کتنا ہوتا ہے اس کا 4 سینٹی میٹر، سوری 4 ملی میٹر، سینٹی میٹر، 4 mm کا ایک سرکمفرنس. اگر آپ یہ سرکم ریڈیس بولو ڈائمیٹر، یہ آپ کا 4.4 لگا لی mm. اگر آپ دیکھ لیے آپ کے ہاتھ کو دیکھیے، ابھی انگلی رکھ کے دیکھیے، آپ کی انگلی کا 1 انچ کتنا ہے تقریباً انچ. پانی رکھ کے دیکھ لیجیے، سمجھ میں آتا اتنا پانی برابر اگر گندگی معاف ہے. جتنا پانی بچا ہوا ہاتھ کھولنے کے بعد، پورا کھولنے کے بعد اتنی معاف ہے. اس سے زیادہ ہوئی تو نماز نہیں ہوتی. اس کو مت لئیے آپ، وہ آج کا زمانہ الگ ہے. تو اس لیے واسطہ کرو نا آپ کو خالی ہتھیلی کھول کے دیکھ لیجیے، اور آپ کو کیا ناپ کے بیٹھنا نہیں ہے، ناپ تولنا نہیں ہے، ایک اندازہ سمجھ میں آ جاتا. ہاں بھائی اب میرے کو لگی گئی گندگی، یہاں پہ تھوڑی، یہاں تھوڑی لگی، پورا ملا کے کیا یہ 1 درہم بنتی. اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی اگر درہم سے بڑھ جاتا. اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا، نہیں شاید تھوڑی کم ہوگی یا ہوں گی، ڈاؤٹ ہو رہا میرے کو، ہو سکتی، ڈاؤٹ آ رہا، مطلب الیقین لا یزول بالشک، شک یقین کو نہیں توڑتا. تو آپ کا یقین تھا کہ نماز ہوتی، پھر ڈاؤٹ آیا کہ گندگی اتنی ہے کہ نماز شاید نہیں ہوتی، شاید آ رہا. تو یقین تھا پہلے، شاید آیا، توڑتا یقین کو؟ نہیں توڑتا. تو اگر ڈاؤٹ آیا کہ شاید میرے پر گندگی لگی ہوئی ہے،
جو کہ جس سے نماز میری فاسد ہو سکتی تو آپ کہیں گے کہ نماز ہو جاتی. لیکن آبویسلی ادب کیا ہے کہ آپ کپڑے صاف کر کر ہی نماز پڑھیں گے. اگر آپ کوئی جنگل ونگل میں ہیں, کہیں مسئلہ ہوا, ضرورت پیش آئی, تو اس میں یہ مسئلہ اختیار کرنا چاہیے ادب کے لحاظ سے. ہاں, ورنہ تو آپ کو کپڑے دھو کر یا کپڑے بدل کر ہی نماز پڑھنا چاہیے ادب کے لحاظ سے. مطلب 4.4 mm بھائی, میں اندازاً بول رہا ہوں آپ, ہتھیلی میں جتنا آ رہا, کتنے mm کا بنتا دیکھیے آپ دیکھیے کتنے mm ہو سکتے ہو. ہاں بس تو وہ حساب سے لگا لیجیے. میں خالی لکھ دیا بھائی ایک اندازہ, الٹا پلٹا ہو سکتا ہے, بتا دیا میں. بس اندازوں پہ کرنا ہے. امام اعظم فرماتے اندازے کرنا ہے. وہ ناپ سے بیٹھے گی تو وسوسے شروع ہو جاتے, آپ کیا کرتے بیٹھے کیا. ٹھیک ہے, تو اگر سالڈ ہے تو 4 سے 5 گرام تک معاف ہے. لکوڈ ہے تو آپ کی ہتھیلی کی اتنا درہم کہیں گے اس کو, تو وہ معاف ہے. سوری, یہ ہو گیا مغلظہ کے لیے برابر. خفیفہ میں کیا ہے, تو یہ مغلظہ کا حصہ ہوگا. خفیفہ میں جو ہے یہاں پر 1/4 جس ہاتھ پر لگی, جس عضو پر لگی سمجھا, یا پیر پر لگی, اس عضو اس لمب کا 1/4 معاف. یعنی آپ کو سمجھیے یہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سمجھیے آپ کیا, یہاں پر گندگی لگی تو اس کا 1/4 تک معاف ہے. اس کے بعد اگر اس سے زیادہ ہے گندگی تو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو وہ ہم دیکھیں گے اعضاء کون سا عضو کہاں تک ہے. یہ ہاتھ الگ ہے, یہاں سے کونی شمار ہوتی ہے یہاں تک, اس میں سوری کلائی برون کلائی, اور یہ یہاں تک ہے. پھر یہ کونی جو ہے کونی اس میں شامل ہے, یہ حصے میں. ٹھیک ہے, وہ دیکھنا پڑے گا. نہیں, فقہا اس کی الگ ترتیب کرے. اس کو خالی ہاتھ نہیں کہتے. جیسا انگریزی میں بھی کیا بولتے اس کو آپ, یہ فور آرم ہے, یہ آرم ہے, تو الگ الگ ہوا نا. ہاں نہیں, فنگر کا تو نہیں ہے, پورا ہاتھ ایک ہے. ہاں نہیں, تو علماء اس کو ایک ہاتھ کو پورا ایک کر دیے. لیکن یہاں جوائنٹس کو دیکھتے ہیں اکثر, بڑے جوائنٹس کو, یہاں سے یہاں تک ایک, یہ عدد کہلاتا. ٹھیک ہے, یہ ید تو نہیں بولیں گے اس کو آپ, تو یہ ایک ہے. اور دیکھیں گے انشاءاللہ آگے جب آئیں گا. تو 1/4 آف دا لم, یا آپ کا کپڑا, فار ایگزامپل کپڑا, اگر کپڑے پہ لگا, کپڑے کو دیکھنا, یہاں سے یہاں تک کا حصہ, پاؤ حصہ معاف. یہ اصل ہمارا مفتہ بھی قول ہے. لیکن اور ایک قول ہے جس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت, کہ وہ تمام جسم کا 1/4 حصہ, تھوڑا سا اس میں تخفیف ہے. تمام جسم یا تمام کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں اس کا 1/4 حصہ معاف ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں اور بھی کہ کم سے کم کپڑے جو ضرورت ہے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے, مرد آدمی کو, ناف سے لے کے گھٹنوں تک, گھٹنے کے نیچے تک, اس کپڑے کا 1/4 حصہ. جی ہاں, تو اس کپڑے کا 1/4 حصہ فرماتا ہے. یہ اور ایک تیسرا قول. ٹھیک ہے, لیکن مختبی قول کیا ہے, جس عضو پہ لگی اس عضو کا 1/4 حصہ معاف. ٹھیک ہے, وہ مختبی قول وہ ہے. خفیفہ کے لیے تھا یہ, غلیظہ کے لیے یہ دیکھ لیا. چلیے, تو خفیفہ, ہیوی فلت یعنی مغلظہ کیا کیا ہے. مغلظہ کی ڈیٹیل آئی. سب سے پہلے سپلڈ بلڈ. ہاں, سپلڈ بلڈ یعنی الدم المسفوح, یعنی جو خون بہتا ہوا خون. تو اس میں سب آ جاتا. ہم بات کیے وضو توڑنے والا خون کون سا ہے, کسی کا کٹ گیا کچھ, خون بہا, تو خون بہنا شرط ہے. خالی خون صرف باہر آ کر دکھ رہا ہے آپ کو, بہہ رہا نہیں, ٹوٹتا وضو نہیں ٹوٹتا. خون بہنا شرط ہے, بہتا ہوا خون, اس لیے سپلڈ بلڈ بولے. خالی بلڈ نہیں لکھے دیکھیں, سپلڈ بلڈ. نماز پڑھا تو نماز کے دوران اگر اس کے ناک سے خون جاری ہوا تو بہانا, بہا خون, ٹوٹ گیا وضو, ٹوٹتے ہی نماز بھی. لیکن ہم دیکھیں گے پھر بنا کا مسئلے میں دیکھیں گے کچھ ہو سکتا کیا, لیکن افضل تو ہے کہ آپ کو نماز شروع سے پھر سے ارادہ کر لیتے, تو نماز میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں بہتے ہوئے خون میں سب آ جاتا, جو بھی
اور بھی آپ کے جسم سے جو بھی اگر کچھ خارج ہو سکتا ہے جیسے پس وغیرہ ہے وہ بھی بہتا ہوا پس بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، تو یہ بھی گندگی ہے۔ ہم قاعدہ بات کیے تھے ما لیس حدثن لیس نجسن، جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس بھی نہیں، کریکٹ؟ تو اگر خون نہیں بہا تو نجس بھی نہیں ہوتا، نہ خفیفہ ہے نہ مغلظہ ہے، پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پی سکتے ہو خون، کوئی چیز پاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور کوئی چیز حلال ہونا کھانے کے لیے الگ مسئلہ ہے، دونوں کو ملانا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے رہے پاک ہے تو پھر کر سکتے نہیں، ٹھیک۔ چلیے دوسرا ہے فیسس، فیسس یعنی غلاظت وغیرہ جو انسان کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے، تو یہ غلاظت انسان ہو کے جانور جو بھی بطن سے خارج ہوتی ہے پیٹ سے وہ مغلظہ ہے، ٹھیک۔ تیسرا ہے وائن، خمر، خمر یعنی شراب، قرآن میں خمر آیا ہے، تو خمر کا ایک خاص معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ جو شربت بنتا ہے ایک خاص پروسیس، فرمنٹیشن کرتے نا وہ سب کر کے، چاہے وہ ہمارے کھجور یا انگور، اصل تو انگور ہے، انگور یا کھجور، اس سے جو وہ بنتی ہے شربت جس سے نشہ چڑھتا ہے لوگوں کو، وہ اس کو بولتے ہیں خمر۔ ایکچول خمر کا مطلب کیا ہے وہ، اور بھی چیزوں سے خمر بنتا، یہ دو اشیاء کے علاوہ اور بھی دوسرے اشیاء سے بن سکتا ہے خمر، لیکن اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے امام اعظم اور صاحبین کے پاس، کہ امام اعظم فرماتے ہیں، امام صاحبین نہیں، امام محمد کے پاس ہے اصل، امام ابو حنیفہ فرماتے کہ یہ جو خمر ہے انگور کا اور کھجور کا، یہ حرام اور مکروہ تحریمی ہے، انگور کا حرام ہے اور کھجور کا مکروہ تحریمی ہے، تو بالکل امپرمیسیبل، ناجائز پینا۔ لیکن جو دوسرے ہیں نا، اس پر انگلی اٹھاتے ہیں ہمارے سلفی حضرات، جو دوسرے اشیاء ہیں خمر کی جو اقسام ہیں، اس پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کو کوئی ضرورت کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے، جی ہاں، دوا یا کوئی طاقت و توانائی کے لیے، اس میں شرائط ہیں، ٹھیک ہے، ہم ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے، کچھ شرائط کے تحت امام اعظم اس کو جائز قرار دیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو اس لحاظ سے وہ پھر پاک ہو گیا، کیونکہ گندگی کو آپ کو حلال نہیں کر سکتے آپ پینے کے لیے۔ تو پھر امام محمد فرماتے نہیں، امام محمد فرماتے ہر قسم کی، امام محمد آپ کے شاگرد ہیں، اختلاف فرمائے، آپ فرمائے نہیں، ہر قسم کی خمر، چاہے وہ کھجور اور انگور ہی کیوں نہ ہو اور کچھ اور بھی کیوں نہ ہو، سب حرام ہے کھانے پینے کے لیے۔ تو وہ اختلاف ہے۔ تو فی الحال پینے کھانے کے لیے لوگ سوچیں گے امام اعظم فرما دی بھائی تو میں جا کے دوسرا خمر پیتا ہوں، فتویٰ ہے امام محمد کے قول پر، حنفیہ کے پاس امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے کہ ہر قسم کی خمر پینے کے لیے کیا ہے، ناجائز، ناجائز۔ امام اعظم کے قول پہ نہیں ہے فتویٰ، امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے۔ لوگ نہ سمجھے امام اعظم فرما دیا میں شروع ہو جاتا ہوں، نہیں۔ جھینگے کا خیر اللہ کے بھی دیکھیں گے آگے۔ تو یہ ہو گیا، لیکن فقہا کیا کیے، کیونکہ امام اعظم کا قول ہے ہمارے پاس، تو اس سے ایک رخصت نکالے کہ اگر دواؤں میں، سب یہ بات ہوئی، دواؤں میں اگر ضرورت کے تحت استعمال کرنا پڑا بندے کو، کیا ہے شرائط ہے، اس کے شرائط کیا ہے کہ آپ کوئی لہو و لعب کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ لہو و لعب یعنی مزے کے لیے، بھائی مزے کرنا چاہ رہا ہوں میں، ذرا تھوڑا پی لیتا ہوں، امام اعظم حلال فرمائے نہیں، وہ جائز نہیں۔ تو آپ مزے کے لیے نہیں کرنا وہ چیز، حلال کب ہے، حلال کب ہے، جو دوسرے قسم کے جو الکوہول ہے، خمر ہو یا آج ہماری الکوہول جو بنتی ہے فارمیسی میں، فارماسیوٹیکل دواؤں میں، وہ الکوہول ہے نا، کیا ہے C2H5OH، یہ ہے نا فارمولا الکوہول کا، ایتھائل الکوہول بولتے ہیں نا اس کو، ہاں، میتھینول، ایتھینول، بالکل میتھینول ایتھینول ہے۔ تو یہ نان وائن الکوہول ہے، وائن بول تو خمر، خمر جو ہے یہ ہم بات کیے
अंगूर या खजूर, ये वाली इमाम आजम फरमाए हराम है। और दूसरे जो किस्म के वाइन है वो भी खमर है बताए, इमाम मोहम्मद फरमाए पूरे हराम है पीने के लिए। लेकिन इमाम आजम जो फरमाए ये दो के अलावा जो हलाल है, तो इसमें अल्कोहल भी आ गया। जो नॉन वाइन है ये खमर से नहीं बना, ये खमर के अलावा अल्कोहल है, ये एक्चुअली बनाया गया है खास तौर पर केमिकली, समझ रहे हैं आप, इंडस्ट्री में बनाया गया ना इसको। हाँ प्रोसेस से बनाया गया। जी हाँ, चाहे मेडिसिन हो या कोई और काम के लिए हो, लेकिन इसको बनाया गया खास तौर से सिंथेटिक अल्कोहल बोलते हैं, सिंथेटिक बोलते हैं। डिस्टिल्ड अल्कोहल भी होती है। अच्छा, डिस्टिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अल्कोहल हम क्या किए, इमाम हम मतलब उलमा, हमारे उलमा तरजीह, वो उलमा मुस्तहिद फिल मजहब जो उलमा है, जो बात के उलमा है, वो क्या किए। अब देखिए ऊपर का अखवाल तारुज है, इमाम मोहम्मद फरमा रहे इमाम आजम क्या करना, तो बात के उलमा क्या करते, उनको बोलते क्या बोलते, बहुत बार बात किया मैं इनके बारे में, लिखा नहीं, लिख देता हूँ। उलमाए तरजीह बोलते हैं कि वो तरजीह देते किस कौल को हमको फतवा देना है कि आम आवाम इस पर अमल करेगी, तो हम क्या करेंगे, इमाम आजम फरमाने शुरू हो जाएंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, उलमाए तरजीह क्या फरमाए, उलमाए तरजीह क्या फरमाए वो देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे इमाम आजम फरमाए, क्योंकि उनके लिए हुज्जत इमाम आजम है, ये इमाम मोहम्मद है, लेकिन हमारे लिए हुज्जत कौन है, उलमाए तरजीह। देखिए जैसे साहिब हिदाया है, इमाम मारगिनानी है, वगैरह वगैरह, इमाम कुदूरी, तो इमाम मौसली, जब बात करें वो जब मुतून लिखे थे हम बात किए थे इमाम, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल है इसको हमारे उलमा तरजीह फरमाए, ठीक है, इस किस्म का अल्कोहल या जो दूसरे खमर है उनको जायज कहेंगे दवा के तौर पर। तो शरायत में लिख रहा था यहाँ पे, शरायत, ये शरायत में लिख देते हैं, मजे के लिए, ठीठी ठाठा के लिए नहीं। पहली शर्त लहव व लाइब के लिए, ये हलाल कब है, लहव व लाइब के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको जरूरत के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जरूरत के तहत होना सिर्फ। तीसरा, इसको जैसे खमर इस्तेमाल किया जाता है उस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उस तरीक़ेकार पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जैसे भी इस्तेमाल किया जाता है उस हिसाब से, और उतनी मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना जिस मिकदार में नशा चढ़ जाता, ठीक है। ये सब तफसीलात है। तो इस हिसाब से उलमा, ठीक है, आज आप अगर दवा कफ सिरप में या कोई दवा में अगर आ गई ये वाला अल्कोहल, ये तो बिल्कुल हराम है दवा, ये शरायत भी नहीं है इसमें। तो ये जो है ना खजूर और क्या है भाई, इनब, इनब मतलब खजूर, तमर मतलब, सॉरी, इनब मतलब अंगूर, तमर खजूर, इनब और तमर दोनों में बिल्कुल हराम, कोई दवा के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, कोई छूट नहीं है उसमें, कोई रुख्सत नहीं, लेकिन दूसरों में ये रुख्सत। तो इसकी वजह से ये अल्कोहल पाक हो जाता इससे। तो आप जब परफ्यूम लगा के नमाज पढ़े, इसमें लिखा हुआ है अल्कोहल, तो आपकी नमाज होती, हो जाती, ये इससे होती नहीं होती। ऐसे आजकल ऐसे केमिकल प्रोसेस, ये सिंथेटिक अल्कोहल का प्रॉब्लम है, बस इसी तरीके के प्रोसेस से जो आज बना रहे हैं उसके पीने से नशा चढ़ रहा है, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स मिला। तो अल्कोहल से नशा चढ़ता, हम क्या बोले, मिकदार में नहीं रहना होती, मतलब चढ़ता, मतलब इससे भी, इसलिए ये शर्त है यहाँ पे, चढ़ता इससे भी, क्योंकि आजकल अंगूर की और खजूर की वो सब नहीं बना है, केमिकल प्रोसेस से। हाँ, बियर बोलते हैं इसको बियर बोलते हैं, बियर। तो बियर भी इसमें आता, इसी में आता। तो बियर भी जायज है, अगर कोई दवा में कोई इस्तेमाल कर दिया, कोई जायज है शरायत के तहत। फिर भी बियर में कम है, लेकिन वुड का हार्ड साइडर जो भी है वो रम में और वोडके में बहुत ज्यादा नहीं, कम ज्यादा की बात ही नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं मिकदार उतनी नहीं होना जिससे कि नशा चढ़े, और वो इस्तेमाल क्यों होना, अल्लाह वलाब के लिए होना। आप जो बात कर रही है ये सब चीजें, ये सब इसके लिए होता है, सब मजे करने, टीटा करने का वास्ते होते हैं, हम कोई नहीं करेंगे। क्या है ये, वो मैं नहीं मालूम, इसमें भी मिला रहे हैं अल्कोहल, लेकिन उसमें ऐसी डेंजरस गैसेस है जो कि अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, कैंसर होता है उससे। मकरूह तहरीमी हो जाता है, अगर इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचता है तो मकरूह तहरीमी हो जाती है सीधा।
कैंसर केमिकल है वो। मकरूह तहरीमी, आप अपने आप को ज़रा पहुंचा रहे हैं। आप ये अमानत है आपका जिस्म, आपको जिस्म दिया गया अल्लाह की इबादत करने के वास्ते, तो आप खाना खाएंगे, इतना खाना खाएंगे, देखेंगे खाने में कुछ चला है तो खाना कितना खाना फर्ज है, कितना खाना वाजिब है, कितना खाना सुन्नत है, ठीक, कितना खाना मकरूह है, कितना खाना हराम है, ये सब बातें हैं। लेकिन की जालत तो ये अगर गुट्टा खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, वो तो प्रोटीन है। ठीक है, ये समझ में आ गया खमर का हिस्सा। वहां पे खाली खमर लिखा हुआ है, मैं अर्ज कर दिया तशरीह पूरी। ठीक, तीसरा पॉइंट है। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या बोला था भाई मैं? जरूरत के तहत मिकदार, जरूरत के तहत उसकी हैयत, उसको तरीका जो है, तरीक़ेकार इस्तेमाल करने का, वो उसके जैसा नहीं होना जैसे कि खमर को इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली मजे लेने के वास्ते। जैसा उसका डोज अलग अलग है भाई लोगों के तरीके इस्तेमाल करने के नशीली चीजें, उस तरीक़ेकार पर मुशाबहत नहीं होना। और चौथा है स्पर्म और सेक्सुअल फ्लूइड। हाँ, इंसान के जिस्म से जो कोई भी जिनसी मादियात है वो निकले तो वो तमाम के तमाम क्या है? नापाक है। इमाम शाफी के पास मनी पाक है। अगर कपड़े पे अगर लग गया तो कपड़े पे पाक करना वाजिब नहीं है। इमाम शाफी के पास अगर कपड़े पे नजासत लगे उसको पाक करना वाजिब नहीं, तो है उनका अस्सलाह है। ठीक है, लेकिन 3 पानी से धोने की नहीं है आपके पास। जो चीज पाक है तो पाक है, अच्छा, लेकिन बेहतर है कोई धो ले तो, लेकिन उनके पास तो नापाक नहीं है। लेकिन शाफी से सवाल करिए आपको कि क्या करना है नमाज उनके में। पास बॉडी स्प्रेज में भी अल्कोहल है, उसके लिए मतलब बॉडी स्प्रे पूरा कपड़ों पे पूरे जिस्म पे मार लेते उसको। आप चाहे कपड़े का हो, डिओडोरेंट हो या परफ्यूम हो, वो सब यही है, यही है ना, ये है कमर है क्या वो, यही है मतलब, ज्यादातर लिखा हुआ है आपको जितनी तो वो पाक है। उसको खाना तो गलत है, नशा तो नहीं चढ़ा उसका, नशा चढ़ता उसकी मिकदार में चढ़ेगा, घर में लेने का नहीं, लगा देने से लगा लेना कोई मसला नहीं है, फर्क नहीं आता उससे। पाक है तो नमाज हो जाती है। आगे चलेंगे। जी लाइट फिल्म इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब खफीफा है, खफीफा हाँ, खफीफा क्या है? तो ये हो गए, पूरे हो गए। जी हाँ, ये हो गया। वो क्या है? यूरिन ऑफ एनिमल्स हुज मीट इज परमिसिबल टू ईट। पहला हाँ, तो देखिए हम अभी ऊपर क्या बात किए, हर किस्म जानवर की गिलाजत, ठीक है, जो फजलात निकलते हैं पेट से वो तमाम के तमाम मुगल्लज़ात है, लेकिन उसमें कोई हम तमीज़ नहीं किए कि जो जानवर हलाल है जो हराम है, कोई तमीज़ नहीं हुई, तमाम जानवरों के मुगल्लज़ा है, पहले में गंदगी। लेकिन पेशाब की जब बात आई तो जो जानवर खाने के लिए हलाल है, बकरी है, हाँ, वो जानवर का पेशाब खफीफा में है, मुर्गी है, मुर्गी है सब। और जो जानवर खाने के लिए हराम है उसका पेशाब क्या है? तो मुगल्लज़ है। यूरिन ऑफ हॉर्सेस। घोड़े के बारे में क्या है? यूरिन ऑफ हॉर्सेस। हाँ, तो घोड़ा खास नु जिक्र फरमाए, जरूरत ही जिक्र फरमाने की, तो जरूरत है नहीं है जब बोलेंगे आप, जब घोड़ा खाना हलाल है हराम है ये मालूम होना पड़ेगा। क्या है, क्या सवाल था आपका? भाई घोड़ा हलाल है हराम है वही पूछा था। हाँ, तो क्या है, इंजीनियर क्या बोला? इंजीनियर क्या बोला भाई? नहीं सुने, ठीक है, लोग आगे से पूछे भाई कुछ हमारे भाई, ऐसा बोला भाई हनफियों में गलत है, तो ठीक है भाई, जरा गौर व फिक्र करना, वाहिदा आंख पे आ जा रहे। हनफिया के पास घोड़ा खाना मकरूह है, अगरचे कि अहादीस बहुत मिले, दूसरे मज़ाहिब के पास है हलाल है, हमारे पास मकरूह है। क्यों है? हम हर वक्त बात कर लेते हैं, हनफिया कुरान सेंट्रिक है, हदीस सेंट्रिक नहीं है। इमाम शाफी अगर हलाल फरमा रहे हैं तो उन्होंने हदीस को देख के हलाल फरमा दी, इमाम अबू हनीफा कुरान को देख रहे हैं। और शागिर्दों में जो है तो थोड़े थोड़े हदीस की तरफ। जी हाँ, इमाम मोहम्मद अहमद यूसुफ अक्सर दिखते हैं आपको कि ज्यादा हदीस सेंट्रिक नजर आते हैं। तो इमाम अबू हनीफा क्यों फरमाए मकरूह है? क्योंकि कुरान में आता कि घोड़ा आपका जिहाद का हथियार है, तो जिहाद का हथियार इमाम अबू हनीफा फरमाते, उसको खाया तो फिर जिहाद किसे करेंगे? तो उस ज़िमन में फरमाए के घोड़ा खाना मकरूह है अगरचे के हलाल नहीं है। तो उस हिसाब से घोड़े का पेशाब हलाल जानवर के हिसाब से खफीफा में आएगा।
अगर अपन घोड़ा मतलब ज़िबा करना हो तो जायज़ है, मकरूह है, लेकिन नाजायज़ के हराम के दर्जे पे तो नहीं पहुंची है। हाँ हराम नहीं है, जायज़ है। खा तो अगर सकते। उसका गोश्त है तो ये मकरूह तहरीमी होगा या तंज़ीही होगा? इमाम आज़म मकरूह तहरीमी फरमाया, लेकिन बाद के उलमा तर्जीह तंज़ीही कर दिया उसको। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि आप घोड़ों से तो जिहाद नहीं हो सकता, मिसाइल का दौर है, तो इस फतवे में कुछ तब्दीली आई। हाँ वही तब्दीली है, मकरूह तंज़ीही। क्या मालूम आपको घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ा बाद में, तो फिर फतवा देंगे आप, तो फतवा हिसाब से होता। वो तो होता ना भी। ठीक है, जी, तो जिहाद मिसाइल से, बॉम्ब से सुनने में तो नहीं आता घोड़ा ज्यादा खाया गया लोग मुसलमान को। नहीं, हदीस में आया जरूरत के हद खाए सहाबा, वो देखिए। तो फिलहाल तो फतवा मकरूह तंज़ीही का है अक्सर उलमा तरजीह का। अब तीसरा पॉइंट है ड्रॉपिंग्स ऑफ बर्ड हुज मीट इज नॉट परमिसिबल टू ईट। हाँ, खफीफा में और एक आ रहा कि अब ये सब हैवानात की बात हो गई, तो जमीन पर चौपाई की बात हो गई। चौपाई हो के दो पाई हो, आप में दो पाई दो पाई है भी कोई लफ्ज, पता नहीं मैं बोल दिया। तो दो पैर पे चलने वाले, चार पैर पे चलने वाले बात हो गई। अब उड़ने वालों की बात हो रही। उड़ने वालों में पेशाब और बाखाना का फर्क नहीं रहता, बीट बोलते उसको, खाली एक ड्रॉपिंग्स, वो अलग नहीं करते। तो उनका क्या हुक्म है? तो जो उड़ने वाले परिंदे हैं जैसे चील वगैरह, शिकार करने वाले, जो हराम है खाना हमारे लिए, शिकार करने वाले परिंदे, चूंकि वो हमारे ऊपर हवा में रहते तो उनकी गंदगी हम पर गिर सकती, हम बचना मुश्किल है ना उनसे, इसलिए खफीफा। और जो हलाल है हमारे लिए खाना है जैसे कबूतर वगैरह, उनका क्या है, नाम है, आया नाम, कबूतर का आया नाम नहीं आया कबूतर का नाम। तो क्या करना फिर उसको, बोलिए अब आप। नहीं वही देखिए, जब भी पढ़े आप, वही लिस्ट है बस। तो दोनों लिस्टों में आया, कहीं कबूतर का नाम आया, कोई ऐसा लिखा हुआ आया, बर्ड्स ऑफ प्रे आया ना, अभी यहाँ पे क्या आया, जो शिकार करते, तो शिकार नहीं करते उनका नाम आया ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? क्या है, आप क्या बोल रहे, पाक है, ठीक है। कबूतर का अगर गिर गया आप पे, नमाज पढ़े थे बीच में, अचानक गिर गया, भी नहीं, आराम से नमाज होती है, कोई टेंशन नहीं। तो जो कपड़े पे लग गई बीट कबूतर की, कपड़ा क्या हुआ, कबूतर का तो पाक हो गया। अगर किसी कौवे का लगा, अब कौवे में इख्तिलाफ, मतलब कौवे में कौन सा कौवा है देखते, क्या कौवा ऐसा कौवा है, क्योंकि कौवे में अकसाम है। थोड़े कौवे ऐसे हैं जो सिर्फ दाने खाते, तो वो कौवा हलाल है, लेकिन हमारे पास नहीं है वो कौवा आजकल, अक्सर तो देखा गया नहीं है वो कौवा। हाँ, तो जो कौवा वो खाता वो मकरूह है कौवा, तो उसके अगर गंदगी गिर गई तो बेहतर है कि इसको साफ कर लिया जाए। जैसा कि आप फरमाए हुए हैं नमाज पढ़ के गंदगी कर दे चलेगा कबूतर, अब हम सही से देख नहीं सके वो कौन सा वाला कबूतर है, तो इसको कौन सा फतवा देना? नहीं, आप नमाज में तक रिकॉर्ड कर देखना तो मुश्किल है, मकरूह हो जाती। नमाज मुकम्मल कर लीजिए, फिर वो देखिए, समझ में आता कि वो कौन करा था। है उसमें हमारे उस्ताद बताए थे एक चीज, मैं बोलता हूँ आपको, कौवे का ये इसमें बो रहती नहीं रहती कुछ बोले थे, ये नोट्स लेके रखे, खैर मैं आपको बोलता हूँ देख के। ये अभी यहाँ पे रोकना है ना? हाँ, कितना टाइम हुआ? हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हो गया मेरे ख्याल से, ये हो गया ना, दोनों अकसाम हो गए। इंशाल्लाह आगे का देखेंगे। तो ये अच्छा, ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ अभी ये मिला, तो मैं लिखा था भूल गया। देखिए आप रिवाइज नहीं कर रहे तो भूल जाते। वो बोले थे कुछ, वो बो नहीं रहती, कैसा याद है मेरे को, देखना पड़ेगा। वो रहती कबूतर के बीट में, वो नहीं रहती कुछ, ऐसा बोले थे ना, ऐसा कुछ ख्याल है मेरे। हाँ नहीं भाई, एक बार मेरे कपड़ों पे एरिया था, मेरे को तो कोई बोल महसूस नहीं, ऐसा कुछ बोले थे, ऐसा ख्याल है मेरे को। कुछ रंग में फर्क रहता है, या रंग नहीं, बो का बोले थे, बो का या गाढ़े पन। हाँ वो भी कुछ बोले थे, मैं देख के आपको बोलता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है।
اب یہاں پہ روک دیں گے. اگلے درس میں اس میں کیا ہے وہ نجاست کے ٹرانسفر کا ہے شروع, یہاں سے یہاں منتقل کیسا ہوتی, 2-3 کپڑے ایک ساتھ رکھ دیے تو کیسا پھر. ہاں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.